پیر صاحب سے میں نے اب اسپیشل پوچھنا ہے کہ اس خطبے کے اندر جو حقوق العباد کے اوپر کریم آقا نے زور دیا ہے اور ایک سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جو افسر ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو سینئر ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بارے میں جو کریم آقا نے سختی کی ہے، یعنی کہ حقوق العباد کی جو بات ہے کہ آپ نے جو کمزور ہیں، جو آپ کے انڈر کام کرنے والے ہیں، اس پہ پیر صاحب آپ روشنی ڈالیں۔ قبلہ پیر صاحب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک آیت کریمہ کی جو تلاوت فرمائی، مشہور آیت ہے بڑی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین مکمل ہو چکا، اب میں ایک بڑا ہی مختصر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو اس سارے آپ کے ٹاپک کو جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پاس تم ایسے آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر ایسا ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید فرمایا اگر تم ایسا ہوا، اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوئے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، غلاموں کے بارے میں جو محکوم طبقہ ہے تمہارے انڈر ہے اس کے بارے میں اللہ کا خوف کرو۔ فرمایا ان کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور جاہلیت کی ہر بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جاہلیت کا رواج ہے کہ آپ اوپر بیٹھے ہیں، آپ کا محکوم جو ہے، ملازم جو ہے، بیچارہ نیچے بیٹھا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لی ہے تو ایک دائرہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے، اور اس میں آپ برابر ہیں اللہ کے، اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہے، کوئی افسر اور محکوم نہیں ہے۔ صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پھر فرمایا کہ میں خون جو ہے اس کو معاف کرتا ہوں، اور اس کا آغاز کیسے کیا؟ فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون جو ہے ابن ربیعہ بن حارث کا، میں اسے چھوڑتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ صحیح۔ ابتدا اس سے کی۔ اور پھر دیکھیے آپ عورتوں کے بارے میں فرما رہے تھے، حقوق العباد کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا، اللہ اکبر۔ اور اسی کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، اور عورت کے لیے بھی فرمایا یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دے۔ اب عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے نا اپنے میکے سامان پہنچا دینا، ادھر ادھر پہنچا دینا۔ کسی عورت کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہم شاید کو پہلے پرمیشن لے، پہلے پرمیشن لے، اور اگر عورت خود کما رہی ہے تو پھر اپنے والدین کو دے سکتی ہے پیچھے، پھر دے سکتی ہے۔ اور تم پر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح تمہارے اوپر تمہاری عورتوں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ اور عورت کے بارے میں خدا سے ڈرنا، میں تم سے ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جو قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہو اے اللہ کی کتاب، اسے یاد رکھنا، دینی معاملے میں حدود سے کبھی تجاوز نہ کرنا، تم سے پہلے لوگ اسی سبب ہلاک کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزوروں کو سزا دی جاتی تھی، ہاں، اور طاقتوروں کو نہیں پوچھا طبقہ جاتا کے لیے کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا، حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا، قرض قابل واپسی ہے، ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، جو کوئی کسی کا ضامن ہو وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی اس کو دے دے، اور تم ایک دوسرے پر کبھی زیادتی نہ کرو۔ دیکھیں قبلہ پیر صاحب کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اللہ جن کو ہم اپنی معمولی زندگی میں کچھ سمجھتے ہی نہیں، گناہ ہی نہیں سمجھتے ان چیزوں کو۔ چھوٹے چھوٹے معاملات ہم پڑے ہوئے اور اس کو ہم ایزی لیتے ہیں، اور انہی معاملات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اسی سے کینے اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے بھائی بھائی کا دشمن بنتا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، اور آج بھی ہو رہی ہے۔ کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جو پرانی دشمنی تھی، فیصل آباد کا واقعہ ہے، تو پورے گھر کے اندر داخل ہو کے انہوں نے ایک ایک فرد کو مار دیا، اللہ، اور جو گولیوں کے بریسٹ ہے وہ ختم کیے گئے۔ یعنی کہ اگر وہ کہیں مارنے والے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، وہ ظالموں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کا ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، اور ان دنوں میں کیا ہے کہ جب ایک رحمت والا معاملہ ہے، حج کے ایام ہیں اور قربانی کے ایام ہیں۔